کیا کریں بعض لوگ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کسی سسٹر کی طرف سے سوال آیا تھا کہ میرے ہسبینڈ منکرین حدیث ٹائپ ہو گئے ہیں اور 5 وقت کی نماز کے بھی قائل نہیں ہیں، اسی طرح روزے کی فرضیت کو بھی نہیں مانتے، الٹا کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنی صحت کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ تو انہوں نے کئی علماء سے رابطہ بھی کیا ہے، تو تمام علماء نے ان سے کہا ہے کہ آپ کا نکاح جو ہے ٹوٹ گیا ہے اور فوراً علیحدگی اختیار کر لیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیں کہ اگر مسلمانوں کا آپس میں نکاح ہوتا ہے بیوی اور ہسبینڈ کا، تو اگر وہ بعد میں مذہب اپنا چینج کر لے تو ٹھیک ہے، یہ میرا ہے نا وہی سسٹر ہیں جنہوں نے عثمان بھائی کو بھی فون کیا تھا۔ جی، تو پہلے تو میں جتنی سسٹرز ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں کسی عورت سے بات نہیں کرتا ہوں، کسی سے ضد نہ کیا کریں عثمان بھائی سے کہ بات کروا دیں، یہ میرا ایک ڈیکورم ہے۔ جس طرح ہم چندہ نہیں لیتے ہیں، میں نے ہر وہ راستہ بند کیا جس سے ہماری دعوت کو کوئی حاسد نقصان پہنچا سکتا تھا، اس میں سے ایک یہ دروازہ ہے، لہٰذا میری معذرت قبول کریں، اس کو تکبر نہ سمجھیں۔ دوسری بات یہ جو کہہ رہی ہیں نا کہ اگر وہ یعنی نماز کا ہی منکر ہے اور روزے کا منکر ہے تو وہ تو کافر ہے، تو وہ فوراً لادہ ہو جائے، نکاح تو ویسے ہی ٹوٹ چکا ہے، مسلمان و کافر کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ایک بار اس میں توبہ پیش کر دیں کہ تم رجوع کر لو، ادروائز میں تمہیں چھوڑ رہی ہوں، پھر خلا لے لیں۔ وہ ظاہر آفیشلی تو خلا لینا پڑے گا، ظاہر ہے وہ مطلب قانونی طور پہ تو کوئی بھی کافر نہیں نہ کہے گا، کیونکہ شناختی کارڈ میں تو مسلمانوں والا نام ہی لکھا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو نماز نہ پڑھ رہا ہوتا وہ ایک الگ سستی تھی، لیکن کہتا ہے نماز ہے ہی کوئی نہیں ہے، روزہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، الٹا مذاق اڑا رہا ہے، جی میں صحت کے لیے روزہ رکھتا ہوں، نماز اللہ کے لیے نہیں رکھتا، تو وہ تو کافر ہو چکا ہے نا۔ اس طریقے سے اگر کسی کا یعنی خاوند یا بیوی کافر ہو جائے تو نکاح تو فوراً ہی ختم ہو جائے گا، جب تک وہ توبہ نہ کرے گا۔ جب یہ توبہ کرے گا نا خاوند تو تجدید نکاح کروانی ہوگی دوبارہ سے۔ اگر ایک غیر مسلم جوڑا مسلمان ہوتا ہے تو دوبارہ ان کو تجدید نکاح نہیں کرنے کی ضرورت پڑے گی، ایک سوشل بائنڈنگ ہے۔ البتہ ونس جب کوئی مسلمان ہو گیا، ان میں دونوں میں سے ایک کو مرتد ہو جاتا ہے یا دوسرے مولوی کے پیچھے وہ نماز پڑھ لیتا ہے، تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ پاکستان میں، انڈیا میں آپ پتہ نہیں انڈیا کی ویڈیو کتنی وائرل ہوئی تھی کہ ایک گاؤں میں وہ مسجد میں بیٹھے دڑا دڑ وہ پڑھا رہے ہیں جناب، تو پتہ چلا جی یہاں پہ کوئی دیوبندی مرا تھا، اس کے جنازے میں جو بریلوی شامل ہوئے تھے تو بریلی شریف سے فتویٰ آیا کہ ان کے سب کے نکاح ٹوٹ گئے، تو بیچارے وہ سارے ایک طرف سے انٹر ہو رہے ہیں اور نکاح پڑھا کے دوسری طرف سے باہر نکل رہے ہیں۔ تو سر ادھر تو پھر آدھے پاکستان کے نکاح ٹوٹے ہوئے ہیں اگر علماء سے پوچھے تو۔ سر ہمارے جیل میں بھی ہوا، ایک اہل حدیث عالم تھے، یعنی میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، بات تو میں نے بعد میں سنی، عبد الغفور صاحب، جو یہاں پہ آ کے جنہوں نے پہلے دفعہ اہل حدیث کی مسجدیں بنانی شروع کی جہرم شہر میں، وہ بڑے خوش اخلاق تھے، وہ جو ایک ٹپیکل قسم کے وہ ہوتے ہیں نا اہل حدیث، وہ نہیں تھے، اور بڑی سادہ زندگی تھی، یعنی مخالفین بھی ان کی تعریف کرتے تھے۔ اور جب وہ فوت ہوئے تو ان کے جنازے میں یعنی بریلویوں کے امام بھی شریک ہوئے، بریلوی عوام بھی شریک ہوئی، تو یہاں جو کٹر قسم کے بریلوی علماء تھے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ جس نے نکاح پڑھا نا، جس نے یہ ان کا جنازہ پڑھا اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ یہ تو جیل میں بھی ہوا ہے، ہوتا چھپ چھپا کے انہوں نے پڑھا بھی لیا ہو دوبارہ نکاح۔ سر نکاح اس وقت ٹوٹے گا جب اللہ رسول آخرت کا کوئی انکار کرتے ہیں یا ضروریات دین میں سے ختم نبوت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ باقی آپ کے بزرگوں کو ماننے نہ ماننے سے نہ اسلام بنتا ہے نہ بگڑتا ہے۔